الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ تعالی آج وہ باتیں سیکھیں گے جو نماز کے اندر فرض ہے، اور اس کے اندر کئی مسائل تو ایسے ہیں کہ جس سے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ آئیے تو نماز کے فرائض جو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قراءت، چوتھے نمبر پہ ہے رکوع، 5ویں نمبر پہ سجود، 6 نمبر پہ ہے قاعدہ آخرہ، اور 7ویں نمبر پہ ہے خروج بسنعہ۔ آئیے انشاءاللہ تعالی ایک ایک فرض جو نماز کے اندر ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس کے مسئلے مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 2 پارٹ کے اندر ویڈیو بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلا فرض ہم نے سیکھا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر مقتدی نے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نے امام صاحب کے ساتھ تکبیر یعنی اللہ اکبر شروع کیا لیکن ختم امام صاحب کے پہلے ہی کر دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا کہ امام کو رکوع میں پایا، امام صاحب رکوع کے اندر ہے، اور اگر کوئی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر دی، اور اللہ اکبر اس کا کب ختم ہوا؟ جب وہ رکوع کے اندر پہنچا، یعنی اگر ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تب جا کر اس کا اللہ اکبر ختم ہوا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نہ کرے اگر کبھی ہم لیٹ ہو گئے تو پہلے باقاعدہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر پڑھ کے نماز شروع کر دینی چاہیے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں داخل ہونا چاہیے۔ اب جو شخص تلفظ پر قادر نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتا، گونگا ہے یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہے، تو اس کے اوپر تلفظ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ صرف دل میں ارادہ کر لے گا تو یہ کافی ہے۔ چوتھا مسئلہ بیان کیا گیا کہ لفظ اللہ کو اگر کسی نے اللہ اکبر کو اکبر یا اکبار کہا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، اور جان بوجھ کر اگر اس کے معنی فاسد سمجھ کر ایسا کہا تو معاذ اللہ کافر ہے۔ نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت پہ عام طور پر مکبر رکھا جاتا ہے، جو زور زور سے تکبیر پڑھتا ہے اور اس کی آواز پر پیچھے لوگ رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص اگر اکبر کو اکبار کہے گا تو اس کی خود کی نماز تو ٹوٹے گی ہی، اس کی آواز پر جتنے لوگ رکوع اور سجدے کریں گے تو ان کی بھی نماز ٹوٹے گی، لہذا بغیر سیکھے کبھی بھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ 5واں مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر پہلی رکعت میں رکوع پا گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی پہلی رکعت حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم ہمارے دوسرے فرض کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام یعنی کہ کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونا کیا ہے؟ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، اسے قیام کی حالت کہتے ہیں، یہ ادنا درجہ ہے، اور پورا قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، جتنی قراءت فرض قیام بھی اتنا ہی فرض، جتنی قراءت واجب قیام واجب، اور جتنی قراءت سنت قیام بھی اتنا سنت ہے۔ فرض، وتر، عیدین اور سنت مؤکدہ، ان نمازوں کے اندر قیام فرض ہے۔ اگر بلا اجر صحیح کوئی یہ نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نمازیں نہ ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض تکلیف ہونا مراد نہیں، بلکہ قیام یعنی کھڑا ہونا یہ اس وقت ساکت ہوگا کہ جب کوئی کھڑا ہی نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو۔ کوئی زخم ہے، اب اگر یہ کھڑا ہوتا ہے تو اس میں سے خون بہنے لگتا ہے تو اسے بیٹھنے کی اجازت ملے گی، یا پھر قطرہ آتا ہے، ایسی بیماری ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پیشاب کا قطرہ آنے کی یا چکنا پانی نکلنے کی، کھڑا ہونے میں اگر یہ تکلیف ہے تو بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت ملے گی، یا اگر چوتھائی ستر کھلتا ہے یا قراءت سے مجبور ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر جو مرض ہے وہ دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، ان صورتوں کے اندر بیٹھنے کی اجازت ملے گی۔ اور اس میں بھی
अगर ऐसा यानी कि लकड़ी वगैरह या कोई नौकर है, कोई खादिम है, या दीवार का टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, खड़ा होना मुमकिन है, तो उससे चाहिए कि खड़ा होकर ही पढ़े। अगर सिर्फ इतना खड़ा होना मुमकिन है कि अल्लाह अकबर कह लेगा, तो फर्ज है कि खड़े होकर ही अल्लाह अकबर कहे। खबरदार, बाज लोग मामूली सी तकलीफ पर या छोटे से जख्म पर फर्ज नमाजें बैठकर पढ़ते हैं। वो इस हुक्म शरई पर गौर फरमाइए कि शरीयत का क्या हुक्म है। जितनी नमाजें कुदरत क़याम होने के बावजूद, यानी कि खड़े होने की ताकत होने के बावजूद जितनी नमाजें बैठकर पढ़ी, उन सब का लौटाना फर्ज है। इसी तरह खड़े ना रह सकते थे, मगर ऐसा दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुमकिन था, मगर बैठकर पढ़ी, वो भी ये सब नमाजें लौटाएंगे, उनकी नमाजें भी ना हुई। और इस्लामी बहनों के लिए, औरतों के लिए भी यही हुक्म है, वो भी बिला इजाजत शरई नमाजें बैठकर नहीं पढ़ सकती। खड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो, जब भी नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका सवाब आधा मिलेगा। अगर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो पूरा मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।